جو سینس آف لاس ہے یہ کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی تصور کے بارے میں ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ خاندان میں ایک لڑکا ہے جس کو پیسے خرچنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ اپنا یہ پیسہ ہر سال ایک نئی گاڑی کے اوپر خرچنا چاہتا ہے، وہ بہت زیادہ پیسے باہر کھانے پہ خرچنا چاہتا ہے، وہ یہ پیسے ہر سیزن کے ساتھ بہت سارے نئے کپڑوں کے اوپر، نئے جوتوں کے اوپر خرچنا چاہتا ہے۔ جب اس سے گھر میں اس کے بڑے اس پیسے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ اس پہ جھنجھلا اٹھتا ہے، اونچی بولتا ہے اور کھانے کی میز سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی لڑکے کی بہن ہے، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ سب یہ سمجھتے ہیں شاید وہ پڑھ رہی ہے۔ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے وہ کھانے کی میز کے اوپر آتی بھی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو امٹ پڑتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان بہن بھائیوں کو ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ مختلف نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ ان دونوں کو کبھی بھی اس معاشرے میں کلینک میں ڈائگنوسس کے لیے نہیں لایا جاتا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد تو ایسے ہی ہونے چاہیے، ان کو اپنی طاقت کا اظہار نئی گاڑیوں، نئے لباس سے کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو تو اسی طرح کمرے کے اندر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر۔ لیکن سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ رویے نارمل رویے نہیں ہیں۔ ان رویوں کو سائیکالوجی کی زبان میں موڈ ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے۔ موڈ ڈس آرڈرز کی دو قسمیں ہیں، ایک بائی پولر اور ایک ڈپریشن۔ اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موڈ ڈس آرڈرز ہیں، بائی پولر اور ڈپریشن، تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ اس کی تین مختلف وجوہات، کم از کم تین مختلف وجوہات تو ضرور ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اس کی وجہ ہے جینیٹک۔ جو جینیٹک موڈ ڈس آرڈرز ہیں، جو جینیٹک بائی پولر ہے یا جینیٹک ڈپریشن ہے، اس کی وجہ ایسا خاندانی نظام ہے جو کہ کزن کے ساتھ شادیوں کی بنیاد کے اوپر ہو۔ مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر ایسی شادیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ وہ رویہ ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح سے یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ کزن کے ساتھ ہونے والی اس شادی کی بنیاد کے اوپر ایک نسل سے دوسری نسل میں موڈ ڈس آرڈرز کے جینز دونوں صورتوں کے اندر، بائی پولر میں بھی اور ڈپریشن میں بھی، ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے خاندان ہمیں بہت تواتر سے ملتے ہیں جن کے اندر ڈپریشن پائی جاتی ہے، جن کے اندر بائی پولر کے رویے پائے جاتے ہیں، اور ان کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے۔ بائی پولر اور ڈپریشن کے علاوہ کی جینیٹکس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ کوگنیشن ہے۔ کوگنیشن کا مطلب ہے ہمارے سوچ کے طریقے، جس طرح سے ہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح سے ہم چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کو مجموعی طور پر کوگنیشن کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں دو سائیکالوجسٹ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، ایرن بیک، جن کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسے خیالات ہیں جن کو نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کہا جاتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم کسی بھی کام میں مصروف ہوں، ایک آواز ہمارے اندر سے مسلسل آ رہی ہوتی ہے، جو آواز منفی خیالات کی آواز ہے۔ کہ مثال کے طور پر
ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، مثال کے طور پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہے جو ہمارے یہاں کے ہسپتالوں میں دنیا کے دوسرے بہت سارے ملکوں کی طرح آفر کی جاتی ہے۔ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی بہت کارآمد ہے، بہت مفید ہے، بہت سارے مریضوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ان نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کو قبول کریں کہ ہاں یہ واقعی ہمارے خیالات ہیں جو ہمیں شکست دیتے ہیں، اور پھر ہم ان خیالات کو تبدیل کریں، اور پھر ان خیالات کو ہم مثبت اور صحت مند خیالات سے ریپلیس کریں۔ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کے ساتھ ریشنل ایموٹیو بیہیورل تھیراپی بھی آفر کی جاتی ہے۔ البرٹ ایلس کا تھیراپی کا یہ نظام اس بات پر منحصر ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو اپنے ماحول کے اندر پائے جانے والے کچھ سٹیمولس سے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کو تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رویہ کیٹاسٹرفائزنگ، یعنی چونکہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی غلطی کی ہے اس لیے سب کچھ خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں ناکام ہوں، اس رویے کو پہچان کر اگر ہم اس کو تبدیل کریں تو ہم اپنی ڈپریشن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈپریشن کے اور بائی پولر کے علاج کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار تو بائیو کیمیکل ہے، یعنی اینٹی ڈپریسنٹس لی جاتی ہیں۔ 6 ہفتے تک کم از کم اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اینٹی ڈپریسنٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، SSRIs اور SNRIs۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹس اس اصول کے اوپر کام کرتی ہیں کہ جو شخص ڈپریشن میں یا بائی پولر کے اندر ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے دماغ اور اس کے باقی جسم کے اندر کچھ کیمیکلز کا امبیلنس پایا جاتا ہے، اور اس امبیلنس کو ریسٹور کر کے نارمل سٹیج کے اوپر لانے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹس ڈپریشن سے فائدہ پہنچاتی ہیں، اور پلیسیبو کے مقابلے میں یقیناً ان کا اثر کافی زیادہ ہے، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس اپنی جگہ ہیں اور یہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی، ریشنل ایموٹیو بیہیورل تھیراپی یا تھیراپی کی دوسری اقسام، خاص طور پر جہاں کوئی اور چیز کام نہیں کرتی، وہاں پر سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک تھیراپی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کا تعلق ہے، یہ عام طور پر 6 مہینے تک کے سیشنز زیادہ سے زیادہ اس میں دیے جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کو اپنے منفی خیالات کو پہچاننے اور اس کے بعد ان کو مثبت خیالات سے تبدیل کرنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہوگا کہ ہم مارٹن سلیگمان کا بھی ذکر کریں، جس نے سب سے پہلے مختلف جانوروں کے اوپر تجربات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ایسے جانور جو بالکل شروع کی اپنی زندگی کے اندر ٹرامیٹک ایونٹ سے گزرے ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک طرح سے برین وائرنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ کسی نئے صدمے کی صورت میں اس سے فرار کی صورت موجود ہونے کے باوجود فرار اختیار نہ کر سکتے ہوں۔ اس بات کو مارٹن سلیگمان نے لرنڈ ہیلپلیسنس کا نام دیا، اور پچھلے 30 سالوں کے اندر ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق اس کے اوپر کی گئی ہے، اور اس کو خاص طور پر CBT کا بھی حصہ اور پازیٹیو سائیکالوجی کا حصہ بنایا گیا ہے، جس سے لاکھوں افراد نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ تاہم دیکھنے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو افراد ڈپریشن کے مریض CBT سے اور دوسری کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپیز سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے اندر 1 سال کے بعد ڈپریشن کے سمٹمز دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کی ہونے والی جتنی بھی یہ تحقیق ہے یا جتنی بھی تھیراپیز آفر کی جاتی ہیں اس کے اندر سوچنے کے رویوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اور ڈپریشن کا جو ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے جذبات کا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ اور ایسی صورت کے اندر اگر ڈپریشن کے سمٹمز اگر دوبارہ ہمارے پاس واپس آتے ہیں تو پھر وہاں پر سائیکو ڈائنامک تھیراپیز ہماری مدد کرتی ہیں۔ اس تھیراپی کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، ہفتے کے اندر بعض دفعہ 5 سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور یہ مہینوں تک چل سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی کمٹمنٹ چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہیں۔ لیکن اس سائیکو ڈائنامک تھیراپی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈپریشن کے مریض کے بچپن کے اندر ایسے کون سے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر اس نے اپنے سے کسی محبت کرنے والے کیئر گیور کو، اپنے ماں باپ کو، کسی اور کو بچے نے کھویا ہے جس سے بچے کے محبت کے جذبات تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سینس آف لاس ہے یہ کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی تصور کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اپنی آزادی کا احساس چھن جائے، وہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہوتی ہے ڈپریشن کے پیدا ہونے کی، اور ان چیزوں کو سائیکو ڈائنامک تھیراپی کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے اس طریقہ علاج کے اندر اپنے خوابوں کو سمجھنے کے ذریعے سے بہت مدد مل سکتی ہے، کیونکہ ہمارے خواب ہمارے لیے وہ رہنما ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے جاگتے ہوئے کی دنیا کے اندر نہیں سمجھ پاتے، اور وہ چیزیں ہمارے لاشعور کے اندر دب جاتی ہیں، اور پھر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی دنیا کے اندر سائیکو ڈائنامک تھیراپی ڈپریشن کے لیے وہ طریقہ علاج ہے جہاں پر باقی ساری چیزیں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اب آخر میں بہت شکر گزار ہوں ایم ٹاکس کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ڈپریشن کے بارے میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہو سکوں۔